بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے رمضان کی بابرکت سعادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور اب اس کے آخری ایام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی استعداد اور ہمت عطا فرمائی ہے کہ وہ روزہ رکھ کر جب کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اللہ کی ذات کے علاوہ، تو نہ وہ پانی پینا چاہتا ہے نہ وہ کھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی استعداد دی ہے اپنے حکم پر عمل کرنے کی، اتنی طاقت اللہ نے عطا فرما دی، اتنی قوت عطا فرما دی. یہ طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اتنی استقامت ہو جائے کہ اس کو دنیا کی کوئی ہوا ہلا نہ سکے، کوئی مخالف ماحول اس کو اپنی جگہ سے اکھاڑ نہ سکے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں جو ہم واقعات میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی استقامت دی تھی، یا اپنے اکابر اور بزرگوں کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں سنتے ہیں، اس کا سبب یہی تھا کہ وہ قوت اتنی ترقی کر گئی تھی. جیسے گرمی کی تھوڑی سی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے، اس کے باوجود پانی نہیں پی رہے، پانی کے ہوتے ہوئے پانی نہیں پی رہے، کھانے کے ہوتے ہوئے کھانا نہیں کھا رہے. یہ قوت بڑھ جائے، اس میں اضافہ ہو جائے، اس کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. ایمان والوں کی بات یہ ہوتی ہے جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ یوں کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم مطیع اور فرما بردار ہیں. یہ ان کی شان ہوتی ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں. پھر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کچھ اصول بیان کیے جس کے ذریعے سے ہم کامیابی کے راستے پر پہنچ جاتے ہیں، ہمارا سفر کامیابی کی طرف شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جن وجہوں سے ہمیں دین پر استقامت عطا فرماتے ہیں، جس طرح نہ کوئی دیکھنے والا ہے تب بھی کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، ایسے ہی اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں گی. آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، الا ماشاء اللہ چند ہی لوگ بچے ہوں گے، وگرنہ اکثر لوگوں کی تنہائی پاکیزہ نہیں رہی. تنہائیاں کیسے پاک ہو جائیں؟ آنے والے وقت میں مرور زمانہ کے ساتھ کچھ چیزوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے میں اپنے ایمان کی، اپنے نسل نو کی ایمان کی حفاظت کر جاؤں، بہت بڑی کامیابی ہے. کیسے کریں؟ راستہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اپنی نوجوان نسل کو ہم نے آج کامیابی کی سمت کو واضح کرنا ہے. کون سے انسان کامیاب ہوتے ہیں؟ اگر ہم یہ واضح چیزیں نہیں کریں گے اور بچپن سے ان کے سامنے کامیابی کے مختلف دائرے رکھتے رہیں گے. اگر آپ نے میٹرک میں کمپیوٹر سائنس میں اچھے نمبر لے لیے آپ کامیاب ہیں، اچھا لے لیے، پھر اب FSC میں اچھے نمبر لے لیے تو آپ کامیاب ہیں، ساری صلاحیت اس میں رکھتی ہیں.
FSC میں اچھے نمبر آئے، اچھی بات ہے، محنت کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، اس میں نمبر اچھے آ جائے، میرٹ آنا چاہیے، میڈیکل میں داخلہ ہو جائے تو پھر کامیاب ہے۔ یہ کامیابی کے نظام ہم نے اپنی نسل نو کو دیے، پھر فراغت کے بعد آپ کی اچھی جاب لگ گئی تو آپ کامیاب ہیں، آپ کو کوئی عہدہ مل گیا تو آپ کامیاب ہیں، حکومت مل جائے تو میں کامیاب ہوں۔ یہ مختلف اہداف جب ہم کامیابی کے رکھتے ہیں اور پھر کوئی ہدف پورا نہیں ہوتا تو ہمارے یہ نوجوان نسل نو ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، نفسیاتی عوارض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی جس کے اعصاب ابھی مضبوط ہیں وہ نفسیاتی مریض بن گیا ہے، اس نے کیا خاندان سنبھالنے ہیں اور اس نے کیا کاروبار سنبھالنے ہیں، اس کی کیا شادی ہے، اس نے کیا اپنی بیوی کو سنبھالنا ہے، یہ تو ضائع ہو چکا ہے، اور اس کے والدین نے اس کو FSC میں ضائع کر دیا۔ وہیں سے ہر ایک بچے میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کتنے میرٹ میں نمبر لا سکے، لیکن ماں باپ نے کامیابی کا معیار صرف یہی رکھا، ہمارے لیے بیٹا بس یہی کامیابی ہے۔ ہمیں کامیابی کے حقیقی معیار واضح کرنے ہوں گے، وہ کیا ہے؟ اور دوسری بات جیسے کہ میں آپ سے عرض کر بھی رہا ہوں کہ استقامت، دین پر استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں عطا فرمایا، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں، ہمیں اللہ نے پابند بنایا قرآن پاک کی تلاوت کا، اللہ نے ہمیں پابند کیا تراویح پڑھنے کا، الحمدللہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ساری خوبیاں، نماز پڑھنے کا اہتمام ہو رہا ہے، اس ساری باتوں پر مجھے استقامت حاصل ہو جائے، میری زندگی کا حصہ بن جائیں یہ چیزیں، اس کے لیے صفات کون سی ہوتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، 4 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اور یہی کامیابی کا معیار بھی ہیں اور دین پر استقامت کا ذریعہ بھی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ہمارے ہاں بعض حضرات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذہنوں میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، خصوصاً ہمارا سوشل میڈیا اس میں بھرا ہوا ہے، مختلف لوگ اس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر دینا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک تک رسائی کا واحد ذریعہ حدیث ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جب اللہ توفیق عطا فرمائے تو دل میں ذرہ برابر بھی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، تردد نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے یا نہیں ہے، تردد نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک تک رسائی کا واحد ذریعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو ہم نہیں جان سکتے کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں غار حرا میں تھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یوں کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ یہ ہوا، معروف قصہ ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نہ ہو تو ہمیں کون بتائے گا کہ یہ 5 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی ہیں؟ کس نے بتایا؟ اسی طرح سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک ایک ایک آیت قرآن کی، ایک ایک جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔
حدیث قرآن تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور رسائی کا واحد ذریعہ ہے۔ اور دوسرا، قرآن پاک کی جو معانی ہے، اس آیت کا کیا معنی ہے، اس کے سمجھنے کا، اللہ پاک کی منشا کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ قرآن کی اس آیت کا کیا معنی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے، وہی واحد اتھارٹی ہیں اس بارے میں۔ مثلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین عربیت سے واقف تھے، عربی دان تھے۔ حضرات صحابہ کرام چونکہ یہود کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے مدینہ المنورہ میں، تو ایک دفعہ کسی مجلس میں یہود نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے یوں فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، ہم جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، تو قرآن پاک میں یوں بات بیان فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، شرط اور جزا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جو ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ ضرور پائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام پر انتہائی شاپ گزری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ فق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے برا عمل نہ ہوا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے لیے یہ معاملہ فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، کوئی مضرت ان کو پہنچتی ہے، اللہ جل شانہ اس کے عوض میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جب میرے پاس حاضر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان پر گناہ نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک کی آیات کی قرآن پاک کی آیات میں اللہ کی منشا کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن پاک میں تو آتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آسان حساب لیں گے، آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا عائشہ انما ذلک العرض، انما ذلک العرض، آسان حساب لینے کا مطلب یہ ہے، آسان حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے صرف پیشی ہوگی، من نوقش فقد ہلاک، جس سے رب نے یہ پوچھ لیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آسان حساب کا مطلب صرف پیشی ہے، پیش کر کے گزار دیں گے، جس سے پوچھا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ کی منشا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرمائیں گے۔ اور پھر قرآن پاک، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بات عرض کر رہا ہوں میں نبی، اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن پاک کی حکم کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اس سے قرآن پاک کا حکم مکمل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں معلوم نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے حدیث کا انکار کیا انہوں نے قرآن پاک کے الفاظ کو لغت سے حل کرنے کی کوشش کی اور ایسی تباہی کے گڑھے میں گرے۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا، صلاۃ جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اور صلاۃ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے بانسوں کو گرم کر کے تپا کے سیدھا کرنا، اور صلاۃ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے جسم کو حرکت دینا۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ تو وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ارشاد ان کا ہے، لغت میں یہ معنی موجود نہیں ہے۔ میں واضح طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ صبح صبح اٹھیں، دعا مانگیں اور ورزش کے لیے کسی اچھے سے پارک میں چلے جائیں،
ورزش کریں، جسم کو حرکت دیں، آپ کی نماز ہو گئی. کیونکہ نماز کا معنی ہے جسم کو حرکت دینا، صلاۃ کا معنی جسم کو حرکت دینا. اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک ہونا. تو کیا معنی لکھا ہے کہ وہ کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ صبح اٹھیں، شیو کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں، نہائیں دھوئیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان فرما رہے تھے. مجلس میں ایک صاحب اٹھے. چونکہ خوارج اور روافض یہ دونوں فرقے پیدا ہو گئے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، اور یہ حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، خلافت راشدہ کا انکار کرنے والے. ایک صاحب اٹھے، کہنے لگے حدثنا بالقرآن، حدثنا بالقرآن، شیخ ہمیں قرآن کی باتیں سنائیں، حدیث کی باتیں نہ سنائیں. انہوں نے کہا قریب آ جاؤ. فرمایا صلیت الفجر، فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے ہاں. کتنی رکعتیں ہیں؟ کہنے لگا 2. فرمایا کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے 2 رکعتیں؟ کتنے سجدے کیے؟ کہنے لگا 4. قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ فجر کی نماز میں 4 سجدے ہوتے ہیں؟ بس اتنی بات کہنی تھی، اللہ نے اس کو سمجھ دے دی. وہ کہنے لگے احییتنی احیاک اللہ، اللہ آپ کو زندگی دے جس طرح اللہ آپ کو زندہ رکھے، زندگی دے جیسے آپ نے مجھے زندگی عطا کر دی، مجھے سمجھ دے دی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں شک نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث پہ ہم عمل کریں گے، سنت پر عمل نہیں کریں گے. حدیث پر عمل کریں گے، سنت پر عمل نہیں کریں گے. حدیث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو، اور سنت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے نوجوان سب سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، اس طرح کی تشکیک بھری جا رہی ہے اذان کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت سامنے آئے اور ہم شک میں پڑ جائیں، عمل کریں کہ نہ کریں. کیا میں کامیابی کے راستے پر ہوں؟ یاد رکھیے گا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کلچر میں آئے ہیں، ثقافت العربیہ، عربک کلچر. ہمارا کلچر الگ ہے، ہم ہند کے رہنے والے ہیں، ہند و پاک کے، ایشیا کے رہنے والے ہیں. ہمارا کلچر الگ ہے. وہ اس کلچر میں مبعوث ہوئے، اس کلچر کا اپنا لباس ہے، اس کلچر کا اپنا کھانا ہے، اس کلچر کا اپنا بود و باش ہے، اس کلچر کا اپنا رہنا سہنا ہے. ہمارا کلچر الگ ہے، ہم ان کی باتوں، ان کی طریقوں پر عمل کیوں کریں؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. اطاعت کہتے ہیں آپ کے ارشاد پر، آپ کے ارشاد کی پیروی کرنا، آپ کے حکم کی پیروی کرنا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی ان کے ارشاد کی پیروی کرے گا، وہ کامیاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں اطاعت کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ چلنے کو یا ان کی طریقوں میں، ان کی سنتوں میں پیروی کرنے کو اتباع کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اتباع کا بھی حکم دیا ہے. اور اتباع کا حکم کہاں ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے طریقوں پر چلو. تم اللہ سے کیا محبت کرو گے؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی چلنا. آپ کی کچھ سنتیں فرض اور واجب ہیں، کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں، کچھ سنتیں مستحب ہیں. آپ کی وہ سنت جس پر آپ نے عمل کیا اور نہ کرنے پر وعید بیان کی، وہ سنت مؤکدہ ہے. اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، تب جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اس کو چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے. فإن الشیطان یأکل بشمالہ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے.
اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ سے دیا کرو، دائیں ہاتھ سے لیا کرو، یہاں تک فرمایا۔ تو بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یا پانی پینا یہ گناہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا، جان بوجھ کے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے آگے سے تکبراً جواب دیا لستطعت، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا لستطعت، تو کبھی داہنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکے گا۔ اس کا داہنا ہاتھ منہ کی طرف نہیں اٹھتا تھا۔ کچھ سنتیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا لیکن نہ کرنے پر وعید بیان نہیں کی، جیسے تہبند باندھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل یعنی شلوار، سراویل کو استعمال نہیں فرمایا لیکن اس کو استر فرمایا یہ بہت زیادہ سطر والی ہے اور آپ کے ترکہ اور وراثت میں موجود تھی، آپ کے ترکہ میں موجود تھی، لیکن تہبند باندھا ہمیشہ۔ تو تہبند باندھنا مستحب ہے، اگر کوئی نہیں باندھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی اطاعت بھی، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی، اس میں شک نہ ہو، تردد نہ ہو، محبت ہو۔ جب موقع ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا میں عمل کروں، اور ہم نیت کریں اس زندگی کے اندر جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، بعد میں نہیں کہ ہم 100% اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر لے آئیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا ایک سفر ہے، یہ سفر اللہ طے کرواتے ہیں۔ اذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، کہ جو دین پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو دین پر دوڑا دیتے ہیں۔ یہ سفر اللہ طے کرواتے ہیں، کوئی مشکل سفر نہیں۔ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے، موت سے قبل، میری زندگی کے ایسے ایام اللہ مجھے نصیب فرما دے 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر ہوں۔ برکتوں والی زندگی، رحمت والی زندگی، اللہ کی نصرت والی زندگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو میں اپنے نوجوان کے سامنے، اپنی نسل نو کے سامنے کامیابی کا کون سا معیار رکھوں کہ میری نسل نو ڈپریشن کی مریض نہ ہو، میری نسل نو نفسیاتی مسائل کا شکار نہ ہو۔ وہ کون سی شرائط ہیں یا اعمال ہیں جس کے سبب سے اللہ دین پر استقامت دے دیتے ہیں؟ رمضان کی یہ برکتیں، رحمتیں میرے ساتھ مستقل باقی رہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا۔ خشیت کا معنی خوف نہیں ہوا کرتا۔ خوف کہتے ہیں، جیسے خوف کا معنی، یہ خوف کا معنی اگر واضح کرنا ہو تو یہ معنی ہوتا ہے جیسے آدمی چور سے ڈرے یا ڈاکو سے ڈرے یا نقصان پہنچانے والے سے ڈرے، جتنا انسان اس سے ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خشیت ہوتی ہے۔ خشیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ذات کی ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہوں، بے شمار لاتعداد احسانات ہوں، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگے، کیسے ہم اتنے بڑے محسن کی ناشکری کریں، کس طرح کریں؟ اس کو کہتے ہیں خشیت۔ خشیت، آج مجھے خشیت کی ضرورت ہے، میرے نوجوان کو ضرورت ہے، مجھے تنہائی میں ضرورت ہے، میری تنہائی پاکیزہ ہو جائے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہمیں۔ اگر یہ دعا یاد ہو جائے عربی میں بہت اچھی بات ہے، وگرنہ اردو میں ہم مانگیں۔ اور یہ دعا ایسی ہے جس شخص کو وساوس کا مرض ہو، وہ بیٹھے بیٹھے وسوسے آتے ہوں، یا جس شخص کو غم کھا رہا ہو۔ غم کس کو نہیں ہوتا؟ اولاد کا غم ہے، کسی کو کاروبار کا غم ہے، کسی کو اپنے خاندانی مسائل سے غم ہے، اپنے قریبی لوگوں کا غم ہے، کوئی قریبی لوگوں کے چلے جانے کا غم ہے،
غم کمر توڑ دیتا ہے، دکھ انسان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم جب صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تعجب ہوتا ہے، غم اور ہموم کا انبار ہے اور حوصلے آسمانوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ جو کیفیت ہے صحابہ کرام کی وہ عجیب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواس باختہ ہیں، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ کوئی کہے تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں، حواس باختہ ہے۔ حضرت عثمان دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے وہیں بیٹھ کے گمسم، نہ بول رہے نہ کچھ ہے، سکتہ طاری ہے، سکتہ۔ اب خود میڈیکل کے شعبے کے لوگ بتاتے ہیں ہمیں سکتہ طاری ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ آواز منہ سے نہیں نکلتی۔ ایک عجیب کیفیت ہے ان صحابہ کرام کے، لیکن حوصلے آسمانوں جیسے۔ غم کس کو نہیں ہو سکتے، دکھ کس کو نہیں ہوگے۔ ان تمام چیزوں میں حوصلہ چاہیے، اور وساوس سے ہمیں نکلنا ہے۔ ایک وسوسہ، دوسرا وسوسہ، تنہائیوں میں وسوسے۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا راستہ دیا، سب سے بڑا طاقت والا راستہ، ہمیں مایوسی سے نکالنے والا راستہ، ہمارے لیے امید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں مانگا کرو اللہ سے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک۔ اے اللہ، میرے دل کے وسوسوں کے بدلے میں مجھے اپنے خشیت یعنی اپنے خوف کے اور اپنے ذکر کے وسوسے عطا فرما۔ تنہائی میں بیٹھے ہوں، نافرمانی کا دل نہ کرے، اللہ کا ڈر آنے لگے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر کے لیے زبان نہیں ہل رہی، صرف بیٹھا تنہائی میں ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے، یہ کئی ذاکرین سے اور نوافل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ تنہائی میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اور اے اللہ مجھے اپنے ذکر کے وسوسے عطا فرما۔ تنہائی میں کوئی نہیں ہے، موقع مل گیا، دل کر رہا ہے اب ہم ذکر کر لیں، کوئی نہیں ہے، ملاقات کے لیے کوئی نہیں ہے، آج میں اکیلا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، آج تو بڑی یکسوئی سے اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ سے دعائی کر لیتے ہیں یکسوئی سے، وہ یکسوئی کے ذکر کو بڑا قبول کرتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر ذکر کرنا، کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو موبائل ساتھ ہے، تنہائیاں متاثر ہوں گے۔ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو ذکر کا خیال آ جائے، یہ ہمیں مانگنا پڑے گا اللہ سے۔ اور دعا کا دوسرا حصہ یہ ہے، وَاجْعَلْ ہِمَّتِي وَهَوَايَا فِي مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَاجْعَلْ ہِمَّتِي وَهَوَايَا فِي مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى۔ اے اللہ، میرے غموں کے بدلے میں، میری خواہشات کے بدلے میں مجھے ایسے عملوں کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس کو تو پسند کرتا ہے۔ ایک ہے مجھے غم کھائے جائے، ایک ہے کہ غم کے بدلے میں ایسے عمل میں لگ جاؤں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام فرمانے لگے، دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی صحت کو، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ فرمانے لگے اللہ پاک کا دنیاوی نعمتیں مانگنے پر عطا کرنے کا نظام الگ ہے، دینی خوبی مانگنے پر عطا کرنے کا نظام الگ ہے۔ ہم جب اللہ سے دنیا مانگتے ہیں تو اللہ کا نظام الگ ہے، کبھی وہی چیز دے دیتے ہیں ہمیں، کبھی اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دیتے ہیں، کبھی کوئی نقصان دور کر دیتے ہیں جو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا، یہ چیز نہیں دیتے، نقصان ہٹا دیتے ہیں کوئی جس کو ہم جانتے بھی نہیں تھے آنے والا تھا، اور کبھی اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کے بارے میں کوئی نعمت مانگی جائے، لیکن اگر دین کے بارے میں کوئی سوال اللہ سے کیا جائے تو یہ نظام نہیں ہے، جو مانگ رہے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی ناشکری ہوگی اور ناقدری ہوگی کہ ہم اللہ سے نہ مانگ سکیں جب وہ دینے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا،
اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ اللہ سے خشیت رکھے گا، وَيَتَّقِهِ اور اللہ کی مخالفت سے باز آئے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مجھے اپنی نوجوان نسل کے سامنے اس کامیابی کو واضح کرنا ہے، اس کی تصویر واضح کرنی ہے، اور اپنے دین پر استقامت حاصل کرنے کے لیے اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں میرے ساتھ باقی رہیں، مجھے ان عملوں کے اندر لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔